جو شخص سود کے ذریعے اپنا مال بڑھاتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال کم ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں یہ قیامت کے دن ایسے اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں جیسے شیطان ان کو چھو گیا ہو، ان کے جسموں میں داخل ہو گیا ہو، اور یہ اس لیے کیونکہ وہ دنیا میں کہتے تھے ارے سود بھی تو تجارت جیسا ہے، بزنس جیسا ہے، لیکن اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت آ پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن جس نے اس کے بعد بھی سود لینا نہیں چھوڑا تو پھر اس کے لیے جہنم کا سخت عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اللہ ربا کو، سود کے نظام کو برباد کر کے رہے گا اور صدقات کے نظام میں برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کسی گنہگار کو اپنا دوست نہیں رکھتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیا ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہوگا، نہ ان کو خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تب کچھ لوگ صحابہ سود لیتے تھے، سود پر ان کی تجارتیں تھیں۔ آئیے آگے آیت نمبر 278 میں اللہ کیا فرماتا ہے وہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، سود کو نہیں چھوڑا، اس میں ملوث ہوتے ہی رہے تو سن لو اللہ اور اس کے رسول تم سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ یہ واحد گناہ اور پورے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں کہ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا۔ سود سے صرف اللہ کی عبادت میں ہی نہیں بلکہ بندوں کے ساتھ بھی خلل ہوتا ہے اور افراد ہی نہیں معاشرے اور ملک تباہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا ایسے شخص کے ساتھ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے تعلق سے کہ جو شخص سود نہ چھوڑے اور مسلمانوں کو حکومت ہو تو اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کیا سود لے کر۔ تو کہیے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کیا تیاری کر سکتے ہیں میں اور آپ؟ کیا حیثیت ہے ہم لوگوں کی؟ بہرحال آگے اللہ فرماتا ہے ہاں اگر تم اس کو چھوڑ دو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، مطلب تمہارا اصل مال تم کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اور فرمایا تم کسی پر ظلم نہ کرو تو تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سود ظلم ہے انسانیت پر۔ آپ کہیں گے کہ مجھے کیا فائدہ میں پیسہ دے رہا ہوں تو اس کا فائدہ آپ کو آخرت میں ہے، آخرت میں اس کا اجر ملے گا آپ کو۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص کسی سے ادھار لے اور اس کو تاخیر یعنی واپس دینے میں دیر کر دے تو ہر روز اتنے پیسوں کا صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ اور یہ مال ایک نعمت ہے، یہ ایک آزمائش ہے جو اللہ غریبوں سے امیروں کو آزماتا ہے مال کے ذریعے، مسکینوں کو آزماتا ہے مالداروں کے ذریعے، صحت مندوں کو آزماتا ہے کمزوروں کے ذریعے۔ تو یہ آزمائش ہے ہمارے لیے اور اس کا اجر آخرت میں ملے گا، دنیا میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور مرتبہ سورہ العمران میں فرماتا ہے آیت نمبر 130 کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو دگنا تگنا چوگنا سود نہ لو، لہٰذا سود نہ لو، سود سے بچو، اس سے احتیاط کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات حاصل کر سکو۔ مطلب جو سود لے گا اور دے گا اسے نجات نہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ عمل چھوڑ دو کہ تمہیں نجات حاصل ہو۔ سود کے حرمت کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے پاس 2 ساتھی آئے یعنی 2 فرشتے آئے اور مجھے ایک مقدس مقام کی طرف لے گئے۔ جب میں اس مقام کی طرف گیا تو میں نے ایک نہر دیکھی، ایک تالاب دیکھا اور اس میں 2 لوگ تھے، ایک انسان باہر کھڑا تھا اور دوسرا انسان اس میں تیر رہا تھا، اور وہ جو تالاب تھا وہ خون کا تھا۔ یہاں جو ہے جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا وہ آدمی اس خون میں تیرتا ہوا کنارے پہ جب آیا اور جب اس نے نکلنے کی کوشش کی تو وہ آدمی جو تالاب کے باہر کنارے پہ کھڑا تھا پتھر کے ڈھیر لے کر اس نے پتھر لے کر اس کے منہ پر زوردار مارا جس سے واپس وہ انسان تالاب میں جا گرا اور
پھر تیرنے لگا۔ تب میں نے کہا اے میرے ساتھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آدمی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور ان دو ساتھیوں میں سے ایک نے کہا اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور تھے، دنیا میں سود کھاتے تھے تو خون کی ندیوں میں تیریں گے، اس تالاب میں رہیں گے اور ان کے منہ پر پتھر پڑیں گے جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے اور کھلانے والے دونوں پر لعنت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور سود پر گواہ بننے والوں پر لعنت ہے، اور چاروں اپنے گناہ میں برابر ہیں۔ تو دیکھیے سود لینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمیوں پہ اللہ کا حق ہے کہ ان لوگوں کو کبھی جنت نصیب نہ کرے۔ 1 شراب خور، شراب پینے والا۔ 2 سود خور، سود کھانے والا۔ 3 یتیم کا مال ہڑپ لینے والا۔ 4 اپنے ماں باپ کو اپنے مال و دولت اور خدمت سے آہ کرنے والا۔ یہ چاروں کو اللہ تعالیٰ کبھی جنت میں نہیں ڈالے گا، اللہ کا حق ہے یہ۔